یہ دین سیکھیں۔ سب سے پہلے تو تمام دوست احباب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں، آپ کا جذبہ، آپ کا ایثار، آپ کی محبتیں اللہ قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا ہر دن اللہ کریم عید کا دن بنائے۔ ناظرین، جانور کو ذبح کرنا اور ذبح کرنے سے پہلے جانور کے ساتھ کون سی احتیاطیں جو ہیں وہ کرنی، اور پھر اس کے بعد گوشت کی تقسیم، آج کے اس کلپ میں ہم اس بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جب آپ اپنا جانور قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ میں جہاں پہ یہ چیز بیٹھ چکی ہو کہ میرا جانور دیگر احباب سے یا اہل محلہ سے سب سے قیمتی ہے، سب سے وزنی ہے، سب سے خوبصورت ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل سے اس بات کو آپ نے نکالنا ہے۔ جانور کو پانی پلائیں اور اسے کسی بھی قسم کی زہری اذیت دینے سے اجتناب کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور اگر کوئی اور جگہ نہ ہو تو درمیان میں کوئی نہ کوئی پردہ جو ہے وہ حائل کریں تاکہ دوسرا جانور اس اذیت کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد کسی ماہر آدمی سے جانور کو گرانے کا جو کام ہے وہ کیا جائے گا، اور تیز چھری، تیز دھار جو ایک ہی جھٹکے میں جانور کی جو ذبح والی جانور کی جو جانور کو ذبح کیا جائے گا اور جو نسیں اس کی کٹیں گی وہ ایک ہی وار میں کٹ جائیں، ایسا تیز دھار جو ہے وہ آلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسی چھری جو صحیح نہ کاٹے، جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو، تو یہ نہیں کرنا۔ اب ذبح کرنے والا کون ہوگا؟ ناظرین، یاد رکھیے کہ وہ بندہ جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور دیگر اسلامی شاعر کا منکر ہو، اس کے ہاتھ سے جو ذبیحہ ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اور پھر اس پہ فخر کرتا ہے اور اس کے عقائد و نظریات براہ راست مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، تو ایسے بندے سے بھی آپ ذبیحہ کروانے سے اجتناب کریں۔ اور جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ اپنا جانور ذبح نہ کروائیں، بلکہ آپ بذات خود یا کسی اہل اسلام سے یا نمازی پرہیزگار بندے سے اپنی ذبیحہ کروائیں۔ ذبح کرنے کے بعد جو خاص کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو جب آپ ذبح کر چکیں گے تو عمومی طور پہ ہوتا ایسے ہے کہ اس جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا جو حرام مغز ہے اس کو چھیڑا جاتا ہے، چھری کی نوک کے ساتھ اس کو چھیڑا جاتا ہے تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، اور جو قصاب ہیں، جو گوشت بنانے والے ہیں، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا کریں اور جلدی سے جلدی وہ اپنا کام نپٹائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، جانور کو بڑے آرام سے آپ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے تو اس کا گوشت بنایا جائے، اور جب گوشت بن جائے تو اس گوشت میں آپ نے اندازے سے حصے تقسیم نہیں کرنے، بلکہ اس کو پورے وزن کے ساتھ تمام جو جتنے اس میں حصے دار ہیں سب کو پورا پراپر طریقے سے آپ نے اس کا گوشت ان کو تقسیم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، بعض دیہاتوں میں یا بعض مقامات پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ کھال جو ہے وہ بطور اجرت جو ہے وہ گوشت بنانے والے کو دے دیتے ہیں، یا سری یا پائے وغیرہ بطور اجرت دے دیتے ہیں، تو یہ بطور اجرت جو ہے وہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باقاعدہ میری ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ داری لگائی تھی. تو اس لیے یہ جو غلطی کی جاتی ہے کہ کھال دے دیں یا سری پائے جو ہے وہ اجرت میں دے دیں، نہیں. ہاں اگر آپ قصاب کو اپنی طرف سے کچھ گوشت ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. ایک حصہ آپ خود رکھیں، ایک حصہ آپ اپنے دوستوں میں ہدیے کے طور پہ بھیجیں، ایک حصہ غرباء یتامى مساکین جو مستحق لوگ ہیں انہیں تلاش کر کے ان تک پہنچائیں. اور یاد رکھیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی ہوگی زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس کا سارا گوشت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں تقسیم کر دیں. تو یہ قربانی سے متعلق اور اس کی جو قربانی کی جو کھال ہے وہ کسی غریب مستحق بندے تک پہنچانے کے لیے یا آپ بذات خود اس کا انتخاب کریں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو ذمہ دار بنائیں، کسی کو وکیل بنائیں، تو اس کے سپرد آپ کر دیں، کسی ٹرسٹ کو دیں، کسی دینی ادارے کو دیں. تو یہ پھر آگے والا کام ہے. اور یہ قربانی سے متعلق چند باتیں جو آپ نے اس وقت ذہن نشین رکھنی ہیں وہ آج کے دن کے حوالے سے آپ سے شیئر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو ہر دن عید کی طرح بنائے. خوش رہیے، شاد و آباد رہیے. میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، فرزندان توحید کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید کی خوشیاں مبارک.